ملک ریاض صاحب کے بارے میں دنیا بڑی بات کرتی ہے. ملک ریاض صاحب بہت زیادہ ایجوکیٹڈ بندے نہیں ہیں. اچھا. اب ایک بہت زیادہ ایجوکیٹڈ بندہ نہ ہو اور وہ کھربوں روپے کا بزنس کر رہا ہو, یہ بہت بڑی بات ہے. ہم لوگوں نے بلکہ یہ بھی سنا ہوا ہے ملک ریاض صاحب کے کلوز ساتھیوں سے کہ ملک صاحب کے پاس ایک حساب کی شیٹ آتی ہے جس میں اربوں کا حساب ہوتا ہے, تو ملک صاحب بغیر کیلکولیٹر کے سرکل کر دیتے ہیں کہ یہ اس جگہ پہ مجھے کوئی چیز خراب نظر آ رہی ہے, تو وہ جب چیک کیا جاتا ہے تو واقعی اس میں کوئی حساب کتاب میں اونچ نیچ ہوتی ہے. اب اللہ تعالیٰ نے یہ اسکل ادا کر دی ملک صاحب کو. ملک صاحب کے تھرو اللہ تعالیٰ نے ہزاروں لاکھوں لوگوں کے گھر اسٹیبلش کروانے تھے. یہ کئی خدمت سینٹر ہیں, جمز بنے ہوئے ہیں, ہاسپٹلس بنے ہوئے ہیں, کتنے لوگ یہاں پہ نوکریاں کر رہے ہیں, کتنے لوگ یہاں پہ رہ رہے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جب ایک بندے کو ایک منصب پہ فائز کرنا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اندر وہ کوالٹیز ڈال دیتا ہے. صحیح. یہ لیڈرشپ والی کوالٹیز بائی برتھ بھی بندہ لے کے پیدا ہوتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ اس کے اندر اسٹیبلش بھی کر دیتا ہے. انسان کے اندر کوئی کوالٹیز ہوتی ہیں انسان کے اندر لیڈرشپ میں. مثال کے طور پہ 4 سال پہلے میرے اندر کچھ کوالٹیز نہیں تھی, آج وہ ہیں. وہ اللہ تعالیٰ نے نظام چلانا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے ڈال دی. صحیح صحیح. تو دیٹس ہاؤ آئی وڈ سی. ڈاکٹر صاحب میں یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ دیکھیں کہ جب آپ لوگ کہتے ہیں کہ جو کاروبار ہے نا بہادر لوگ کرتے ہیں, مطلب کہ ایک ڈرپوک خوفزدہ آدمی جو ہے وہ نوکری کر سکتا ہے, اس کا ذہن بنا ہوتا ہے بھائی بوس نے مجھے آج آگے ڈانٹ رہے ہیں, میں نے ڈانٹ سننی ہے, میں نے اس کے بعد کاروبار کام کرنا اپنا. مگر کاروباری لوگ جو ہیں وہ ڈیسیژن لیتے ہیں, وہ خوف کا بت توڑتے ہیں, تو کیا یہ بات سچ؟ دیکھیں جی, ہر بندے کے پاس اللہ تعالیٰ نے کچھ اس کو لمیٹڈ وسائل دیے ہوتے ہیں ہر بندے کو, اور ہر بندے کی ایک رسک ٹیکنگ ایبلٹی ہوتی ہے. اب ایک بندہ ہے وہ رسک لے سکتا ہے 100 روپے کا, ایک بندہ رسک لے سکتا ہے 1000 روپے کا. ڈیفینیٹلی اس میں فرق ہے. جو بندہ 1000 روپے کا لے سکتا ہے اس کے پاس ہو سکتا ہے پیچھے 10,000 روپے کا بیک اپ ہو. جو بندہ 100 روپے کا رسک لے رہا ہو سکتا ہے اس کے پاس بھی 10,000 روپے کا بیک اپ ہو. دل کا فرق ہوتا ہے. میں یہ نہیں کہوں گا کہ ڈرپوک, میں یہ کہوں گا دیکھیں ایک کاروبار کرنے کے لیے آپ کو تھوڑا سا ایک الگ زون میں چل کے بزنس کرنا ہوتا ہے. آپ کو ایسے اسٹیپس لینے پڑ رہے ہوتے ہیں جو کہ ایک عام بندہ نہیں لے سکتا. مثال کے طور پہ میرے والد صاحب جب سعودی عرب سے نئے آئے تو اس وقت ہم ایک ٹاؤن کی ایک ہاؤسنگ سوسائٹی کے کچھ پلاٹس وغیرہ بھیجتے تھے, تو والد صاحب سنتے تھے سبیل بھائی کو, یار یہ 200 پلاٹ میرے ڈن کر دیں. تو والد صاحب اچانک پریشان ہوتے تھے کہ یار سبیل تم نے اچانک 200 پلاٹ لے لیے, کیا کر رہے ہو. وہ ہم بھی اس وقت رسک لے رہے ہوتے تھے کہ 200 پلاٹ ہے, پارشل ڈاؤن پیمنٹ ہے. ہمیں یہ کانفیڈنس ہوتا تھا انشاءاللہ ہم مہینے 1.5 مہینے کے اندر اس کو سیل آؤٹ کر دیں گے. تو جب ہمیں کانفیڈنس ہوتا تھا تو ہم یہ لے لیتے تھے. اب میرے والد صاحب جاب پیشہ بندے, انہوں نے زندگی میں کبھی پلاٹ نہیں ٹریڈ کیا, ان کے لیے بہت بڑی بات تھی. تو ڈیفینیٹلی ایک بندہ جو بزنس کر رہا ہوتا ہے اس کو ہر روز زندگی کے اندر مختلف چیلنجز فیس کرنے پڑ رہے ہوتے ہیں, مختلف اس کو رسک لینے پڑ رہے ہوتے ہیں. جاب میں اوور آل پیس آف مائنڈ بہت ہے. وہ جو بزنس کر رہا ہوتا ہے اس کو پیس آف مائنڈ 0 ہے. وہ رات کو 12-1 بجے بھی انکانشیسلی اس کے ذہن میں وہی چل رہا ہے کہ یار وہ جو میں نے صبح معاملہ کیا ہے اس کو کل صبح کس طرح ایگزیکیوٹ کرنا ہے. تو دیر از اے ہیوج ڈفرینس. دونوں کے بڑے پروز اینڈ کونز ہیں. تو ایک اللہ تعالیٰ کا نظام ہے. جو بندے جاب کر رہے ہیں وہ لیڈ کر رہے ہیں, 50 بندوں کو, 100 بندوں کو, 200 بندوں کو, ان کا ایک اسٹیبل انکم آ رہی ہے. جو بندہ بزنس کر رہا ہے وہ اس بندے کو اسٹیبل انکم نہیں آ رہی ہے, اس کو کسی مہینے نقصان ہو سکتا ہے, کسی مہینے منافع ہو سکتا ہے. تو ڈیفینیٹلی یہ ایک رسک ٹیکنگ کیپیبلٹی ہوتی ہے بزنس مین کے اندر, جس کی وجہ سے وہ کہیں نہ کہیں گین اور لوز زیادہ کر رہا ہوتا ہے جاب والے بندے سے. ڈاکٹر صاحب آپ نے کم وقت میں ماشاءاللہ بہت کامیابی حاصل کی, ایک نام پیدا کیا, مارکیٹ میں آپ کو لوگ پہچانتے ہیں, جانتے ہیں. تو آپ اللہ کے فضل کے بعد آپ کس کو کریڈٹ دیتے ہیں؟ کوئی ایسا رول ماڈل ہے آپ کا جس کو آپ سمجھتے ہیں یار اس بندے سے میں نے بڑا کچھ سیکھا, اس بندے نے مجھے سپورٹ بھی کیا, وہ کون ہے؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے کرم کے بعد, رحمت کے بعد, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم کے اوپر ان کے کاروباری اصولوں کو اور ان کی دین اور دنیا کے اصولوں کو فالو کرنے کے بعد, والدین کے دعاؤں کے بعد, ایک بہت اہم رول ہے میرے بڑے بھائی کا میری زندگی کے اندر. اور میرے بڑے بھائی کی ہی شکل کے اندر اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک اور بھی بھائی دیے ہیں, سر شاہد محمود قریشی, جو کہ کنٹری ہیڈ ہے بحریہ ٹاؤن کے. جب ہم لوگوں نے یہاں پہ بحریہ میں بزنس شروع کیا تھا تو پہلا پروجیکٹ جب ہم نے لانچ کیا تو یہ پہلے پروجیکٹ کی اس کے ارتھ بریکنگ سیریمنی پہ آئے. ہماری زندگی کی پہلی ملاقات تھی ان سے. تو انہوں نے ادھر 10-15 منٹ گزارے اور ہمیں کہا کہ یار کوئی تمہیں مسئلہ ہو تو تم نے ہمیں بتانا ہے, اور یہاں پہ اچھا کام کرو, ٹائم سے ڈیلیور کرو, اور انشاءاللہ ہماری طرف سے پوری سپورٹ ہے. تو ودن 6-7 منتھس ہماری ملٹیپل ملاقاتیں ہونا شروع ہو گئیں. ہم کوئی ایشو بتاتے تھے, ہمارا ایشو ریزالو ہوتا تھا, اور میں نے بہت سیکھا ہے ان سے. جو سب سے بڑی کچھ زندگی کی باتیں سیکھی ہیں وہ یہ سیکھی ہیں کہ اب بی اویلیبل فار دا پیپل ہو آر ان کانٹیکٹ ود یو. مثال کے طور پہ اگر میری 50 بندوں کی ٹیم ہے, وہ مجھے کال کرتی ہے, میں اویلیبل نہیں ہوں, ان کی بڑی ڈی موٹیویشن ہوتی ہے اس چیز سے.
تو سر کے بارے میں سر کا ہم نے ایک نک نیم بھی رکھا ہوا ہے, ہی از دا مین ہو نیور سلیپس. اور یہ حقیقت ہے کہ صبح 4-5 بجے تک ان کے گھر پہ بھائیوں کی محفل لگی ہوتی ہے, بیٹھے ہوتے ہیں. تو فجر کے وقت عموماً فجر کے وقت نکلتے ہیں, تو وہ بھی فجر کے بعد نا کوئی 2 گھنٹے وہ ایسے ٹرکی ٹائم پہ سوتے ہیں کہ جو بندہ صبح فجر کے بعد سے لے کے صبح 8 بجے تک کوئی دنیا کا بندہ آپس میں رابطہ نہیں کرتا, ان کا یہ ٹائم ہے وہ سونے کا. اچھا. اور 9 بجے وہ دوبارہ ایکٹیو ہوتے ہیں. تو زندگی میں کبھی ان کو کال کی ہے تو یہ انہوں نے فوراً فون اٹھایا ہے اور وہ رسپونڈ کرتے ہیں, بلکہ وہ بلا لیتے ہیں کہ آ جاؤ میرے پاس, جو بھی مسئلہ ہے وہ ڈسکس کر لو. تو ان سے میں نے بڑا کچھ سیکھا ہے, اور ہی از اے ویری گڈ رول ماڈل جن کو وی لک اپ ٹو, اور انشاءاللہ ان کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ ان کی ہمیشہ حفاظت.